الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. آپ تمام خواتین و حضرات کو ایک دفعہ زندگی میں پھر عید الاضحیٰ کا یہ بابرکت موقع میسر آنے پہ بہت عید کی خوشیاں مبارک ہیں. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ ایسی عیدیں بابرکت زندگی میں بار بار نصیب فرمائے اور اس عید کو ہماری زندگی کی آخری عید نہ بنا دے. قرآن مجید کے 3 مقامات سے میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی سورۃ الکوثر ہے. اللہ اپنے نبی کو مخاطب فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اے میرے محبوب بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر اس کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر. بے بہا بھلائیاں آپ کو ہم نے عطا فرمائی جن بھلائیوں کا کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا. اور اسی میں حوض کوثر جیسی عظیم دولت بھی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جبکہ انسانیت پیاس سے بلک رہی ہوگی، حلق خشک ہوں گے،
پانی کا ایک قطرہ کی بھی بہت بڑی دولت ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر تمام نبیوں سے بڑا ہوگا، جس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، اور جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ بڑھ کر اپنے امتیوں کو، اپنے پیروکاروں کو بلا رہے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما رہے ہوں گے۔ لیکن دنیا کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس نعمت کے حصول کے لیے صرف ایک چھوٹی سی خواہش نے پوری دنیا بھی قربان کرنی پڑے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر کا مل جانا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک دفعہ پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس کم نہیں کرے گی۔ آپ سوال کریں کہ پھر جنت میں بے بہان نہریں ہیں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی، وہ لذت کے لیے پی جائیں گے، بھوک نہیں ہوگی وہاں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے، اور دنیا میں ہمیں لوگوں کو پلانے والا، کھلانے والا بنائے، نہ کہ لوگوں کی سب کچھ کھا جانے والا، ہڑپ کر جانے والا اور طمع اور لالچی بنائے۔ اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا جب ہم نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا ہے تو آپ کا بھی فرض ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں، اور یہ یاد رکھیں جو اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ مالک الملک اس کے ہو جاتے ہیں، ساری کائنات بھی مل جائے اس کو سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ ان شانئک ھو الابتر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کا دشمن، آپ کا برا چاہنے والا، آپ سے حسد کرنے والا، آپ سے کسی بھی قسم کی نفرت کرنے والا، نہ دنیا میں اس کو کوئی بھلائی حاصل ہو سکتی ہے نہ آخرت میں، اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو ایک میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت آج ہم زندہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری سنت ابراہیمی ہے۔ سنت ابراہیمی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا دمبا کوئی پالا تھا، نہیں، بڑھاپے میں اللہ مالک الملک سے مانگ کر جو بیٹا لیا، اور جو بڑے اعلیٰ اوصاف کا بیٹا تھا، جو بڑے اعلیٰ حسب و نسب والا انسان تھا، جس کی پارسائی اور جس کی سمجھداری، جس کی توحید، جس سے اللہ سے لگاؤ اس حد تک تھا کہ جب اللہ نے امتحان لینا چاہا باپ سے بھی تو بیٹے کا بھی امتحان تھا۔ باپ کو یہ خواب میں دکھایا اشارہ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے، تو بیٹے کے سامنے جب یہ خواب رکھا تو بیٹے نے یہ نہیں کہا میں کل بتاؤں گا یا تھوڑی دیر مجھے سوچنے دیں، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، پیارے ابا جان اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خواب آپ بتا رہے ہیں لیکن میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، مجھے آپ سے بڑھ کر، مجھ سے بڑھ کر آپ کو کون جانتا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ آپ سے کیسے اللہ آپ سے امتحان لیتے ہیں، آپ کی ساری زندگی میرے سامنے ہے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا وہ آپ پورا کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے، میری کوئی آہ ایسی نہیں نکلے گی کہ جس سے آپ امتحان میں پڑ جائیں، آپ کا دل لرزنے لگ جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، آپ کے ہاتھ کپ کپانے لگ جائیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے آگے فرما بردار ہو گئے اور بیٹے کو انہوں نے ایک سائڈ پہ لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے آواز دی، ہماری طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم جو آپ کو ہم نے خواب دکھایا تھا آپ نے سچا کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں لفظ محسن ذہن میں رکھنا، اگلی آیت جو پڑھی ہے تاکہ وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔
ہم نے آواز دی اے ابراہیم آپ نے یہ خواب سچ کر دکھایا، ہم نے نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ کتنا نرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لھو البلاء المبین، کوئی شک نہیں کہ یہ میری طرف سے بڑی کھلی آزمائش تھی۔ ایک طرف جان، اپنی جان کی بازی انسان لگا دیتا ہے، لیکن جب اولاد مل جائے تو اولاد تو انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے، بخیل بھی بنا دیتی ہے۔ تو وہی اولاد اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے اس کو گھر سے لیا اور مینا کی پہاڑیوں پہ آ کے قبلہ روح کر کے اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے اس کے گلے پہ چھری چلا دی۔ اس سے بڑھ کر کیا آزمائش ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کا دوست ہونے کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ آگے جو فرمایا وہ کیا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو چھڑوا لیا اپنے باپ سے، ہم نے ان سے لے لیا اور اس کے بدلے ان کو ایک بہت بڑی قربانی دی۔ حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے قربانی بڑی نہیں تھی، بلکہ وہ جذبات کے لحاظ سے بہت بڑی قربانی تھی۔ وہ دمبا تھا، دمبا، اس کو ذبح عظیم کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مجھے اور آپ کو اللہ اخلاص اور تقوی عطا فرما دے، اللہ ہمیں یہ دولت عطا فرما دے، اللہ کی قسم چھوٹا سا جانور بھی میسر ہو اس کے گلے پہ چھری چلائیں، یہ ذبح عظیم ہے۔ اور اگر میں اور آپ اس چیز سے محروم ہیں، خدا نخواستہ ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں، اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں، اور اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا، یہ ہمارے لیے کوہ گراں ہے، یہ کسی پہاڑ سے کم نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں بڑے بڑے اونٹ بھی اگر ہم آج گرا دیں گے، اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت ایک مکھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قیامت تک اعلان ہے اللہ کا۔ اللہ کو ہرگز تمہاری قربانی کے گوشت نہیں پہنچیں گے، اللہ کو یہ خون نہیں پہنچیں گے، اللہ تو صرف تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، اس کو تقوی پہنچے گا تمہاری طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا ہر عمل اس میں اللہ تقوی دیکھتے ہیں، اخلاص دیکھتے ہیں، جذبہ دیکھتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفاداری دیکھتے ہیں۔ یہ چیز نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال رائیگاں اور بیکار چلے جاتے ہیں، اور اگر تقوی نصیب ہو تو چھوٹے چھوٹے عمل بھی بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقوی کی بڑی خیر و برکات ہیں۔ میں نے ایک اللہ کے نیک بندے کو سنا، وہ کسی مصیبت والے پریشان انسان کو بتا رہا تھا، وظیفہ بتا رہا تھا۔ وظیفہ کیا بتا رہا تھا؟ ذرا غور فرمائیے گا کہ چونکہ تم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہو، تمہارے اوپر یہ پریشانی آ جاتی ہے، یہ پریشانی آ جاتی ہے، کاروباری پریشانی آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، جھگڑے وغیرہ آ جاتے ہیں، تم پڑھا کرو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور آگے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آگے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ ایک ہی صورت کے اندر یہ آیتیں 3 دفعہ اکٹھی آئی ہیں کہ جو بھی اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل میں جب وہ پھنستا ہے نکلنے کا راستہ کھول دیتے ہیں، اور جب اس کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں تو اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو بہت عظیم اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ پڑھ رہا تھا۔ اب وہ ان آیات کو دہرا کے گویا اللہ سے آسانیاں مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیتیں پڑھ کے اگر اللہ آسانی دے بھی دیں، آپ کے اندر وہ تقوی نہ آیا، کیا خیال ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے کہ صبح و شام یوں ورزش کرنی ہے، اتنی واک کرنی ہے، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اور آپ کو 5 وقت وہ نسخہ وہ پڑھ لیں باوضو ہو کے، تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سجدے میں سر رکھا ہے، رات کی تاریکی ہے، اماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے،
بالکل ہر طرف سناٹا ہے، خاموشی ہے، اور بڑی آہستہ آہستہ ایک آواز آ رہی ہے۔ اس جیسی آواز چشم فلک نے نہیں سنی ہوگی، نہ یہ زمین نے یہ سنی ہوگی، اور وہ آواز اس ہستی کی ہے جس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی متقی نہیں بنایا، جس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی سچا نہیں بنایا، جس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی اپنا خلیل نہیں بنایا، جو حضرت ابراہیم کے بیٹا ہونے کے باوجود رتبے میں ان سے بلند ہیں۔ وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب آت نفسی تقواہا، رب آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ رات کی تاریکیوں میں جب یہ ایمان ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ سن رہے ہیں اور اللہ کا خود وعد ہے مانگو میں دوں گا، تو یہ ساری کائنات کا سردار، یہ اس گنہگار امت کا شفیع، یہ اس امت انسانیت کا ہمدرد اور غمخوار، یہ مانگ رہا ہے اپنی ذات کے لیے، رب آتی نفسی تقواہا، اے اللہ یہاں میرا تقوی میں اتار دے، ادھر تقوی ڈال دے، دل کے اندر تقوی ڈال دے، وزکھا، یا اللہ میرے ظاہر و باطن کو پاک صاف کر دے ہر عیب اور ہر علت سے، انت خیر من زکاہا، تو اس سے بڑھ کر کوئی پاک کرنے والا نہیں ہے، انت ولیہا ومولاہا، اے میرے اللہ اس جان کا مالک، اس وجود کا مالک تو ہی ہے، تو نے ہی اس کو عدم سے وجود بخشا، تو نے ہی اس کو بڑا کیا، تو نے ہی اس کو پاک بنایا اور نبیوں کا ایک مجسمہ بنایا نبوت کا، تو نے اس کو نور مجسم بنا دیا، لیکن یا اللہ تقوی پھر بھی چاہیے، اور صفائی اور پاکیزگی کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر نبی اللہ سے تقوی مانگ رہا ہے تو میرے بھائیوں یہ تقوی کی ایتیں دہرانے سے نہیں، تقوی مانگنے اور تقوی اختیار کرنے سے میرے بھائیوں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ سبق ذہن میں رکھیے اور اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے۔ آج میں اور آپ نے کتنے علماء سے ایک ایک مسئلہ پوچھ کے جانور خریدے ہوں گے۔ وہ جانور جس کے گلے پہ چھری چلائیں گے وہ دوندا تھا، اس کے دانت آپ نے چیک کیے، اس کے اگر سینگ تھے وہ آپ نے چیک کیے، اس کو چلا کے آپ نے دیکھا لنگڑا تو نہیں، اور پھر آپ نے اس کو دیکھا کہ جسامت بھی ٹھیک ہے، تول کے لیتے ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ، اللہ نے پیسے دیے ہیں اور مزید برکت نصیب فرمائے۔ یہ سب کچھ جانور کے اندر جو تھا جس کے گلے پہ چھری چلا کے آپ گوشت کھا لیں گے، تقوی تو اللہ میرا اور آپ کا دیکھیں گے۔ جس کے اندر ہزار عیب ہیں، میں اور آپ اس وقت آج ابھی اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پاس بلا لیں، آپ دیانتداری سے بتائیں کیا اللہ کو منہ دکھانے کے قابل کیفیت ہے؟ کیا میں اور آپ تیار ہیں؟ ابھی کہیں گے نہیں تو میرے بھائیوں موت کا پتہ ہے، تو لہٰذا یہ قربانی یہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ متقی لوگوں کی سنت ہے، یہ امام الاتقیاء کی سنت ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، اور یہ پوری امت ادا کر رہی ہے۔ قربانیاں اسی کی قبول ہوں گی جس کے اندر اخلاص اور تقوی ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا قربانی کے گوشت اور خون نہیں پہنچے گے، اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس ہدایت کا احساس کرتے ہوئے شکرانے کے دور میں اس کی کبریائی بیان کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ان کے گلوں پہ چھریاں چلاؤ، جانور ہمیشہ قبلہ رو کر کے، اور یہ دعا اگر پڑھیں بہت ہی اچھا ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک فتقبلہ منی بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ دن تکبیرات کے دن ہیں جو کل سے شروع ہوئی ہیں 9 ذی الحجہ سے اور 13 ذی الحجہ تک یہ مسلسل اٹھتے بیٹھتے اور گھروں میں خوشی غمی میں ہر جگہ یہ تکبیرات اپنی زبان پہ جاری رکھیے اور کثرت سے تکبیریں پڑھیے، بالخصوص نمازوں کے بعد گھروں میں بچوں کو یہ سبق دیجیے تاکہ وہ تکبیرات کے عادی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی درد مندی کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں، دل کھول کے سنیے گا، دل کھول کے۔ میرے وہ مسلمان بھائی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے فرمان کا پاس کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی رات سے ہی یہ پابندی شروع ہو جاتی ہے اور قربانی کرنے تک رہتی ہے کہ وہ اپنے جسم کے بالوں میں سے کوئی بال بھی خود نہ اتارے اور نہ ہی اسی طرح ناخن کاٹے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اکثر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس لیے سامنے رکھا کہ یہ گویا قربانی کا مکمل ثواب حاصل کرنا ہے، اور یہ کام کر کے آپ کی مخالفت کر کے اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ بڑی درد مندی کے ساتھ ایک گزارش کروں گا، آپ انتظار میں ہوں گے، قربانیاں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی ابھی، کہ کوئی آج فارغ ہو جائے گا، کوئی رات کو، کوئی کل، اس طرح آپ فارغ ہوتے چلے جائیں گے اور پھر آپ اپنے جسم کو اضافی بالوں سے صاف کرتے چلے جائیں گے، ناخن کاٹ لیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیجیے گا۔ یہ میرے داڑھی کے بال جو میں کاٹتا تھا، خدا نخواستہ ان کو موڑ دیتا تھا اور میں نے چھوڑ دیے، کیا یہ بال اور یہ اور یہ اور یہ برابر ہو جائیں گے آج؟ بس مجھے جواب دے دیجیے، ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے۔ یہ بال اور یہ بال برابر ہیں؟ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ مسلمان کا زیور ہے داڑھی، یہ پیارے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو، ہاں مونچھیں ترشوایا کرو، مونچھیں ترشوایا کرو۔ آج تک 10 دن جن بھائیوں نے صرف اس لیے کہ قربانی کے لیے منع کیا گیا ہے، یہ داڑھی کے بارے میں تو بات ہی نہیں تھی، یہ مونچھوں کے بارے میں بات تھی، یہ زیر ناک بالوں کی بات تھی، یہ بات تھی، تو آج ہم بے چین ہوں گے اور ان کو اکٹھے ہی ہم نالی میں پھا دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ بھی قربانی ہے۔ ہم ایک ایک سنت کو زندہ کریں، چہروں پہ داڑیاں سجا لیں اللہ کے لیے 10 دن، جس اللہ نے آپ کو اتنا حوصلہ دیا، اللہ کرے یہ پوری زندگی کا حوصلہ بن جائے اور کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو نبی کی یہ سنت چہرے پہ سجی ہوئی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور قربانی کی جو اصل روح ہے وہ روح جانور ذبح کرنا نہیں، قربانی کی روح اپنے جذبات کو قربان کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مفادات کو قربان کر دینا، کسی دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے معاف کر دینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے جذبات قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کو مقدم رکھتے ہوئے۔ تو میرے بھائیو، اصل قربانی یہ ہے، اور مسلمان ہر وقت اس جذبے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہی جذبہ پاکیزہ نصیب فرمائے، جائیں قربانیاں کریں، اللہ میری اور آپ کی قربانیاں قبول فرمائے، اور روز قیامت اللہ ان قربانی کو نجات کا ذریعہ بنائے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے مالک، تیرا بے بہا احسان ہے کہ تو نے آج کی یہ بابرکت صبح ہمیں نصیب فرمائی۔ کتنی ہی ہمارے وہ عزیز، ہمارے مہربان بھائی بہنیں بزرگ ایسے ہیں جو پچھلی عید میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے قبروں میں جا بسے ہیں اور دوبارہ ان کا آنا ناممکن ہے۔ یا مالک الملک، جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں دین پہ قائم رکھنا، اور جو دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گا یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کے گناہ معاف فرما۔ اے مالک الملک، ہم سب کی پریشانیاں اجتماعی اور انفرادی دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں یہ بھی احساس نصیب فرما کہ جو پریشانیاں گناہ آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اپنے ہی انفرادی یا اجتماعی گناہوں کا خمیازہ دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایسا اخلاص عطا فرما کہ اس میں اپنی جان کا بھی کوئی ذاتی مفاد ذہن میں نہ آئے، اپنی خود ستائی اور خود نمائی کا برا جذبہ بھی نہ آئے۔ صرف اور صرف اگر خیال ہو تو یہ ہو کہ تیری ذات بابرکات کے لیے عمل کر رہے ہیں، تجھے ہی راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور تجھ سے ہی قبولیت کا سوال کرتے ہیں اور تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے ان اعمال کو نہ دیکھ، یا اللہ اپنی شان کو دیکھ، تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے اعمال قبول فرما۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، تو نے ان بابرکت دنوں میں اپنے خوش نصیب بندوں بندیوں کو اپنے گھر بھی بلایا، وہ تیرے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ وہ بھی ہماری طرح ہم سے زیادہ وقت انہوں نے ایسی جگہ گزارا جس کو تو نے اپنا شعائر میں سے بنایا ہے، اپنے عظمت کے نشانات میں سے بنایا۔ میدان عرفات میں وہ پہنچے، اے مالک تو نے ان کے اوپر اپنے فرشتوں پہ فخر کیا۔ اے میرے مالک، سب کی وہاں کی حاضری قبول فرما۔ دنیا کے کونے کونے کے ان مسلمانوں کو جو کچھ انہوں نے مانگا اپنے لیے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے، اور ایک امت کے رشتے کے ناطے انہوں نے تمام مسلمانوں کے لیے جو کچھ مانگا دنیا اور آخرت کے، یا اللہ ساری دعائیں قبول فرما لے ان کی۔ اے اللہ ان کی حاضری قبول فرما، ان کے حج کو حج مبرور بنا دے، اور یا اللہ ان کی نجات کا بھی ذریعہ بنا دے، اور ان کی دعاؤں کو ہمارے لیے بھی ہر طرح کی خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تیری کتنی رحمت کی وسعت ہے کہ تو نے ساری اپنے مسلمان بندوں کو خیر و برکت میں شامل کرنے کے لیے اس خیر کو عام کر دیا، ان دنوں کی بھلائیوں کو عام کر دیا، کسی خاص جگہ کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ روح زمین میں جہاں بھی مسلمان ہے ان کے لیے تو نے خیر کے دروازے کھول دیے۔ اے اللہ آج تو نے ہمیں بھی یہ خوشی عطا فرمائی۔ اے مالک الملک، ہم تیرا بے بہا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اپنی بہترین عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے مالک، اس وقت امت مسلمہ میں اگر ذاتی اور جانی کسی کی قربانی ہو رہی ہے تو وہ ارض مقدس کے ان باسیوں کی ہو رہی ہے جہاں سے تو نے اپنے نبی کو معراج کا شرف بخشا تھا، جہاں تو نے اپنے نبی کو 1,24,000 انبیاء کا امام بنایا تھا۔ اے مالک، آج اس سرزمین میں امت مسلمہ کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ اے اللہ ان کے گوشت کے ٹکڑے چیتڑے بن کے اڑ رہے ہیں۔ اے مالک تو ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو حکیم ہے، تو حکمتوں والا ہے، تو بہتر جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں۔ اے اللہ تو ان سے جو بھی معاملہ کرتا ہے اس کا انجام رحمت اور مہربانی ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یا اللہ ہم انسان ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت ہی نہ رہے، ہم بے بس ہو جائیں۔
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے مالک، شاید ہم اس چیز کا احساس نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ انہی کی آزمائش ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ شاید ہم پوری امت مسلمہ کا ایک حصہ اللہ نے اتنا متاثر کر کے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ رہے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں رہی۔ اے مالک، میں اپنے ان بھائیوں کو اور تجھے بھی یا اللہ واسطہ دیتا ہوں اور تیرے ان مسلمان بندوں کو سناتا ہوں کہ ایک چونٹی جب بارش نہیں برس رہی تھی، سلیمان علیہ السلام کا سنہری دور تھا اور تیرے دین اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا۔ جب بارش نہیں برسی، سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، ایک چیونٹی کو سنا جو دعا کر رہی تھی، اللہم انا خلق من خلقک فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلک۔ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنا فضل ہم سے نہ روک۔ اے مالک، اے خالق، تیرے نبی نے بھی ہمیں کہا تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، تو بلوں میں سوراخوں کے اندر چیونٹیاں بھی پانی سے ترس کے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے مر جاتی ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہمیں یہ احساس نصیب فرما، 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے گناہوں کا کہیں امتحان تو ان ساتھی سے نہ لے رہا ہو۔ اے مالک، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں حقیقی بیداری نصیب فرما، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ بڑے یا اللہ جن کے ہاتھ میں تو نے اختیارات دیے ہیں عوام الناس کے، اے اللہ ان کو بھی حقیقی اور یا اللہ حقیقی ایمان نصیب فرما، ہم سب کے دلوں سے نفاق دور فرما دے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب کہیں کی شکل میں امت مسلمہ کے ملکوں کی طرف بڑھائے۔ اے میرے مالک، اس عذاب کو سب سے دور فرما دے، فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ہمیں بھی معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، اور یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، ہم سب کو دین پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح آج تو نے ہمیں یہ عید دی ہے اس کیفیت میں کہ ہم تیری ذات پر ایمان لانے والے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، تیرے نبی کو آخری نبی سمجھتے ہیں، تیرے دین کو سچا دین سمجھتے ہیں، اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ اگلے سال اس سے اچھے مسلمان ہو کہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اے اللہ ہمیں دن بدن اچھا مسلمان بنا، ہمیں پیچھے ہٹے والے نہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ زندگی سلام کیجیے، آپ کا سایہ شفقت ہمارے سلام دیر تک قائم رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔